بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں. آج بھی ایک بات سنیں گے. دیکھیے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ بات ہے. ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من النوم یشوس فاہ بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مبارک مسواک کے ذریعے سے خوب صاف کرتے. اور ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر تو علیکم بالسواک، تمہیں مسواک کے بارے میں بہت تاکید کی ہے، میں نے تم کو مسواک کے بارے میں بہت تاکید کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کان یبدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا، شریح بن حانی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو شروع میں کیا کرتے تھے؟ جب بھی داخل ہوتے تو کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بالسواک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے. تو یہ بات ہے. اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی ہے حدیث، کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی ہے اور رب کی رضا ہے. منہ کی صفائی اور رب کی رضا ہے. یہ کئی روایتیں ہم لوگوں نے سنا. دیکھیے، اس میں دو اہم نقطوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے. مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی کہ مسواک رب کی رضا اور منہ کی صفائی ہے. اور ایک بات میں کیا کہا کہ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ امت مشکل میں پڑ جائیں گی تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا. تو یہاں دیکھنا چاہیے کہ مسواک کب کب کرنا چاہیے اور کیا فائدہ ہے. کب کب کرنا چاہیے اور کیا فائدہ ہے. تو محدثین نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ مسواک کب کب کرنا چاہیے. کہتے ہیں عند الصلاۃ، نماز کے وقت، نماز کے وقت کرنا چاہیے. میں نے شیخ عبد الباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جیب میں مسواک رکھتے تھے، نکالتے تھے اور اسی سے ایک دو مرتبہ منہ میں یہ کرتے اور رومال میں پھر پونچھ لے کر کے رکھ لیتے تھے اور پھر نماز شروع کرتے. اسی طریقے سے تو یہ نماز کے وقت وعند الوضوء، اور وضو کرتے وقت مسواک کرنا چاہیے. وضو کرتے وقت مسواک کرنا چاہیے. اور کب؟ عند قراءۃ القرآن، قرآن پڑھتے وقت مسواک کرنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے صحیح الجامع میں، امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ ان العبد اذا تسوک، جب بندہ مسواک کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس کے قریب آتا ہے، قریب آتے جاتا ہے، یہاں تک قریب ہوتا ہے
فرشتہ سنتے رہتا ہے اور قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اپنے منہ کو اس نمازی کے منہ پر ڈال دیتا ہے، منہ پر ڈال دیتا ہے، ایک دم بالکل قریب کر دیتا ہے، اور پڑھنے والا جو کچھ بھی پڑھتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلے جاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ خوشی سے، راضی سے۔ تو یہ بات ہے، یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، تم اپنے منہ کو قرآن مجید کے لیے صاف کر لیا کرو۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جگہ عند القیام من النوم اللیل، جیسے سو کر کے اٹھتے ہیں تو اس وقت بندے کو مسواک کرنا چاہیے، رات میں سو کر کے اٹھتے ہیں تو مسواک کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کے وقت مسواک کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں جب منہ کی بدبو بدل جائے، کبھی کبھی منہ میں بدبو آ جاتی ہے اچھے لوگوں کی، اس وقت مسواک کر لینا چاہیے۔ یہ 6 جگہیں کا ذکر ملتا ہے۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کے تقریباً 15 فوائد ذکر کیے ہیں، 15 فوائد زاد المعاد کے اندر۔ زاد المعاد کے اندر سیرت کی سب سے بہترین کتاب زاد المعاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو مسواک کے تقریباً 15 فوائد ذکر کیے، ان میں سے کچھ فائدے یہ ہیں۔ کہتے ہیں یطیب الفم، مسواک منہ کو پاک کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ مسوڑے جو ہے، مسوڑے اس کو مضبوط کرتا ہے، اور بلغم کو کاٹتا ہے، بلغم کو کاٹتا ہے، باہر نکالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ معدہ کو صحیح کرتا ہے، معدہ کو صحیح کرتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آواز کو صاف کرتا ہے، آواز کو صاف کرتا ہے مسواک۔ اور کہتے ہیں یعین علی ہضم الطعام، کھانے کو ہضم کرنے میں ساتھ دیتا ہے، کھانے کو ہضم کرنے میں ساتھ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں نا، کلام یہ جاری ہوتا ہے، اس میں وہ آسانی پیدا کرتا ہے، مسواک آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایکٹیو بناتا ہے آدمی کو، ذکر کرنے کے لیے ایکٹیو بناتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ایکٹیو بناتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نیند کو یہ دور کرتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں گے کسی کو بے تحاشا نیند آتی ہے، وہ کھڑا ہے پھر بھی نیند آ جائے گی، سویا پھر بھی نیند آ جائے گی، بیٹھا ہے پھر بھی نیند آ جائے گی، بائک چلاتے چلاتے لوگ سو جاتے ہیں، بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیز مسواک سے فائدہ ہوتا ہے، وہ دور ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں رب کی رضا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں فرشتے خوش ہوتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 15 فوائد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اور طب نبوی کے اندر ذکر کیا ہے۔ طب نبوی بہت معروف شخصیت تھے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر بھی تھے، روحانی اور مرض دونوں کے ڈاکٹر تھے، اسلام کے ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر، علاج پرانی آیتوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غذا کھاتے تھے ان کے ذریعے سے بڑا بہترین علاج انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بات ہے، لہذا اتنا جب فائدہ ہے تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ مسواک بندہ رکھے اور اس کو استعمال کرے۔ اس کی جگہ آج کل برس کولگیٹ نے لے لیا ہے، اور اسی وجہ سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ خرابی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے، اور اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔